پڑھتے وقت دو چیزوں کی احتیاط کرنی ہے۔ پہلی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے نماز کے ارکان ادا کرتے وقت جھٹکوں کے ساتھ ارکان کو ادا کرنا۔ کس طرح سے؟ آپ قیام میں ہیں، کھڑے ہوئے نماز بیٹھے ہوئے ہیں، قیام میں ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں کر جانا ہے، یہ نماز کا رکن ہے، جھٹکا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ معیار کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، جس طرح اپنے ابو کے سامنے، بڑے بھائی کے سامنے، ماں کے سامنے ایسے ایسے نہیں کرتے، یہ ادب نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، جو رکن ادا کرنا ہے وہ معیار کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ادب نہیں ہے۔ بالکل تعظیم سے اللہ اکبر کہہ کے جھک جائیں اور گھٹنے مضبوط پکڑیں۔ کئی ایسے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اس طرح کر کے، یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کو اتنا ہی جھکنا ہے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک لگ جائیں، یہ لگ گئے، عورت کا یہ حکم ہے۔ اور مرد کے لیے حکم یہ ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے کو پکڑے، مضبوطی کے ساتھ پکڑے، اور اس کی پشت جو ہے نہ تو زیادہ نیچے جھکے، یہ بھی غلط ہے، اور نہ ایسے رہے، یہ بھی غلط ہے، یہ سیدھی ہو جائے۔ اگر اس کی پیٹھ پر کوئی گلاس، پیالہ پانی کا رکھا جائے تو گرے نہیں۔ جھٹکے مارتے ہوئے نماز نہیں پڑھنی۔ پھر پہلی بات آپ سے عرض کی کہ آپ ارکان ادا کرتے ہوئے تعظیم کے ساتھ ارکان ادا کریں گے، جھٹکے مارتے ہوئے رکوع، جھٹکے مارتے ہوئے سجدے نہیں کرنے، اور دونوں ہاتھوں کو صرف گھٹنوں پر رکھنا نہیں ہے۔ یہ عورت کی بھی ہے۔ مرد کے لیے کیا حکم ہے؟ پورا جھکے اور اپنے گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے مضبوط سے پکڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پکڑتے تھے جیسے کسی کو گرفت کرنی، چھوڑنا نہیں ہے، اس طرح سے اپنے گھٹنوں کو پکڑتے تھے، پورا جھک جائے اور اپنے دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے مضبوطی سے پکڑے۔ ایک بات ہوئی ہے۔ دوسری بات، جب سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آپ اپنے گھٹنے زمینوں پر مارو، مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ سنتے رسول یہ ہے جب آپ رکوع کر کے سجدے میں جائیں تو یہ دایاں گھٹنا پہلے زمین پہ مس ہو، بایاں بعد میں مس ہو، دایاں پہلے ہاتھ رکھا جائے، بایاں ہاتھ بعد میں رکھا جائے، پہلے ناک لگایا جائے، پھر پیشانی لگائی جائے۔ ناک کا لگنا بھی لازم ہے، اتنا اٹھتا ہے کہ ناک لگتا ہی نہیں ہے، ناک زمین پہ ٹچ نہیں ہوتا، سجدہ ہی نہیں ہوتا ہے اس کا۔ اب یہ دیکھیں، اب میں جاؤں گا نا تو یہ نہیں کرنا، یہ دیکھیں، یہ نہیں ہے، یہ معیار ادب نہیں ہے۔ آپ کو بڑے سکون تحمل کے ساتھ آپ دیکھیں، کوئی آواز نہیں پیدا ہوگی، یہ دیکھ آہستہ سے دایاں گھٹنا، اور اتنا بھی فرق نہ ہو یہ رکھ دیا پیچھے سے، یہ بایاں آ رہا ہے، یہ ہاتھ نہیں، بس ایک لمحے کا فرق ہے کہ جب آپ گھٹنے رکھتے ہیں تو پہلے یہ اس کو مس کریں، پھر یہ رکھیں، آہستہ سے رکھیں، ٹھوکے نہیں زمین پہ۔ اللہ کے محبوب نے ان گھٹنوں کو ٹھوکنے کی اجازت نہیں دی کہ زمین پر ان کو ٹھوکا جائے، بلکہ تحمل، تعظیم، ادب کے ساتھ دایاں گھٹنا، اس کے ساتھ ہی بایاں، پھر دایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، پھر ناک ٹچ کرے اور پھر پیشانی رکھ دے۔ اب جس طرح سے یہ گیا تھا سجدے سے بالکل اس کا الٹا جس کو اٹھنا ہے، پہلے پیشانی اٹھائے گا، پیشانی آخر میں رکھی تھی اس نے، ایک لمحہ ہی ہے یہ، ایک لمحہ ہر عمل میں سنتے رسول، پہلے پیشانی اٹھائے گا، پھر ناک اٹھائے گا۔ اب جب اس نے دایاں پہلے رکھا تھا، اب بایاں اٹھاتے ہوئے دائیں طرف آئے گا، بایاں اٹھاتے دائیں طرف آئے گا، اور جس طرح گیا تھا ویسے ہی ارکان کو مکمل کر کے یہ جلسے میں بیٹھ جائے گا۔ پھر جلسے میں بیٹھنا ہے، یہ واجب ہے۔ اگر آپ جلسے میں نہیں بیٹھے، نماز نہیں ہونی ہے، سکون سے بیٹھ جائیں اور
تو آپ کے سارے اعضا وہ رک جائیں، ٹھہر جائیں، ٹھہرنا ضروری ہے، بے شک ایک لمحہ کیوں نہ ہو، ٹھہرے۔ اعضا نے اپنی اپنی جگہ لے لی، یہ جگہ بھی نہیں لی ہے، یہ دیکھیں ادھر ہے نا، تو یہ جگہ جو ہے اس نے نہیں لی ہے۔ جب یہ یہاں آئے گا ہاتھ کیا رکھیں گے، اب ہر اعضا نے اپنی جگہ لے لی ہے، یہ جلسہ ہے واجب ادا ہو گیا۔ اگر اس میں کمی کی نماز نہیں ہونی، واجب خود جان کے چھوڑا نماز ہونی نہیں۔ اب اللہ پر کہہ کے بالکل ویسے ہی پہلے دایاں ہاتھ رکھو، بایاں رکھو، پھر ناک رکھو، پیشانی رکھو، سجدہ کرو۔ اور یہ دونوں ہاتھ جو ہیں یہ کبھی تو بندہ یہیں رکھ لیتا ہے اپنے پاس ہی، قریب ہی ہوتا نہیں، آگے کوئی کیا مسئلہ ہے، یا پھر ایسے کر کے یہ کر رہا سجدہ، نہیں، کھلا سجدہ کرنا ہے اور دونوں ہاتھوں کے درمیان آپ کو پیشانی کو ٹیکنا ہے، یہ دونوں ہاتھ دائیں بائیں اور آپ اپنا ناک اور پیشانی ان کے درمیان میں ٹیکتے ہیں۔ اور جب سجدہ کر رہے ہوں رسول پاک فرماتے ہیں کامل نماز کا طریقہ کار یہ ہے جب آپ سجدہ کرو آپ کی نظر سجدے میں ناک پر ہونی چاہیے، جب آپ کھڑے ہوئے آپ کی نظر سجدے کے مقام پر ہونی چاہیے، جب آپ رکوع کر رہے ہیں آپ کی نظر ٹخنوں پر ہونی چاہیے، جب آپ سجدہ کر رہے ہیں آپ کی نظر ناک پر ہونی چاہیے، جب آپ قیدے میں بیٹھ جاتے ہیں آپ کی نظر آپ کے پہلوؤں پر ہونی چاہیے۔ رسول پاک فرماتے ہیں جب ایسی نماز پڑھو گے تو اللہ کے فضل سے یہ کامل نماز ہوگی۔ اللہ توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔